اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک مختصر موضوع بیان کروں گا۔ مختصر اس لیے کیونکہ آج ایک تو وقت کی کمی ہے اور لوگوں کا کچھ تاثر ایسا محسوس ہو رہا ہے سننے میں کہ وہ کچھ ذرا جلدی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آج میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو جلد سے جلد ایک موضوع کم وقت میں پر کوشش ہوگی کہ پورا بیان کروں، تو ایک اصل میں ایک ریویژن بھی ہو جائے گی، ساتھ ہی میرا موضوع بھی بیان ہو جائے گا۔ جب کم وقت میں بیان ہوگا تو بات ہوگی سیدھی، تو بات ہوگی درست۔ ویسے تو لمبے موضوع میں بھی بات درست ہوتی ہے، مگر جب بات سیدھی ہوگی تو پھر بات ہوگی کانٹے کی، یا میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں، اگر نرم گفتگو سننی ہے تو وہ آپ دفتروں میں جائیں اور آج دیکھ لیں، دفتروں میں، گھروں میں، باتوں میں، لوگوں کے حالات میں، چاہے وہ لوگ کافر ہی کیوں نہ ہوں، ہم دلیل ان کی ضرور دیتے ہیں کہ دیکھ لیں جی وہ کافر ہیں، مگر وہ دیکھیں ان کا جو طرز عمل ہے نا وہ ہمارے دین پہ ہے، تو ہمارے لیے وہ کافروں کی مثال ذرا کچھ زیادہ درست ہو گئی ہے۔ تو اسی کے لیے جو موضوع میں آج آپ کو ٹو دا پوائنٹ سناؤں گا، تو وہ بات بھی میں آپ سے ویسے ہی کروں گا، کیونکہ قرآن مجید میں ایسا طرز عمل نظر نہیں آتا، مگر بولنے کے لحاظ سے ہم اس کے طرز عمل کو چینج کرتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، اگر سورۃ الزمر کی گفتگو ہو رہی ہے یا سورۃ الزمر سنائی جا رہی ہے تو وہ سنانے کے حد تک ٹھیک ہے، مگر جب بیان کی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے طرز عمل ویسا نہیں تھا جس طریقے میں اس کو بیان ہوا۔ جیسے ایک مثال ہے کہ ایک انسان لڑتا ہے، اس کا ظاہری بیان یا ظاہری مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ اگر ایک شخص کسی کے ساتھ لڑتا ہے، کسی کے ساتھ غصہ کرتا ہے، یا کسی اپنے کو نقصان کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ اس طرح کہے گا بھائی ایسا مت کرنا، بھائی جان اس طریقے سے مت کرنا۔ جیسے ایک مثال ہے، کچھ دنوں پہلے مجھے کسی نے ایسی دی، تو وہی میں مثال دہراتا ہوں کہ جب کوئی ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ یا کسی بھی اپنے رشتہ دار کے ساتھ جاتا ہے، کوئی چور اس کا پرس چھین لیتا ہے، یا کوئی مثال کے طور پر کوئی ڈکیتی مارتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ کر کے بھاگتا ہے، یا آپ کا نقصان کر کے بھاگتا ہے، یا آپ کی گاڑی کو گاڑی مار دیتا ہے اور بھاگتا ہے، تو آپ جب اس کو پیچھے بھاگیں گے، پکڑیں گے، تو پکڑنے کے بعد آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہوگا او بھائی جان یہ آپ نے میری گاڑی کو نقصان کر دی ہے، مہربانی کر کے آپ نے یہ کیا کی ہے، تو یہ میرا معاوضہ دے دیں، اس طرح گفتگو تو نہیں ہوگی۔ یا اپنے اولاد کو یا اپنے رشتہ دار کو آگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے، غلط طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھیں گے، یا کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھیں گے جو آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ نقصان ہونے والا ہے، یا بچہ کسی اونچائی کے نزدیک جاتا ہے تو ماں بھی اس کو ایسے ہی کہتی ہے میں تجھے منع کر رہی ہوں آگے مت جانا، خبردار آگے مت جانا، وہ ایسے نہیں کہے گی کہ نہ ایسے مت کرنا۔ تو یہ ہم اپنی آواز میں، اپنی لینگویج میں، اپنے طرز عمل میں ویسا عمل کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ ایسا مت کرنا،
تو یہاں پر بھی وہی طریقہ کار ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مگر پڑھنے کی حد تک. اگر آپ پڑھ رہے ہو ترجمہ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہو یا ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہو یا ویسے ہی پڑھ رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہو. القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یا اذا زلزلت الارض زلزالها یا تبارک الذی بیدہ الملک یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد یا اللہ لا الہ الا هو الحی. یا آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہو تو آپ ویسے پڑھ رہے ہو, ایک تحمل سے پڑھ رہے ہو. مگر جب آپ سمجھ رہے ہو تو آپ کا طرز طریقہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ ایک ردم میں پڑھ رہے ہو. استاد جانتا ہے اپنے شاگرد کو کیسے پڑھانا ہے, اس کو پتا ہے یہ میرا شاگرد کمزور ہے تو اب اس کو کیسے سمجھایا جائے. تو وہ اس طریقے سے نہیں کہے گا, وہ اپنی آواز میں بلندی لائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو نصیحت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی بولتے تھے قرآن ہی بولتے تھے, جب بھی بولتے تھے اللہ کے حکم سے ہی بولتے تھے. تو جب آپ کسی کو نصیحت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ ساتھ ایسی گرفت آ جاتی تھی کہ الفاظوں سے دوسرے کو باندھ لیتے تھے. اب ایک طرف کہنا میانہ روی نرم, تو دوسری طرف اس طرح کا مزاج دیکھنا, کچھ بات سمجھ نہیں آتی. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہو, جب ایک ماں بچے کو بچاتی ہے یا ایک چور کو کوئی شخص پکڑتا ہے تو ویسے نہیں گفتگو کرتا کہ ٹھہر جاؤ یہ کیا کیا, وہ ساتھ اس کو پکڑ کے کہتا ہے خبردار یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. تو جب سمجھانے کی بات آ گئی تو القاریات ما القاریہ, آواز میں گرفت ہونی چاہیے تاکہ رب کو بھی پتہ لگے کہ ہاں میرا بندہ واقعی اپنے طریقے سے کسی کو سمجھا رہا ہے. خبردار ایسا مت کرنا. اب میں کہوں خبردار ایسا مت کرنا, الفاظ میں بھی زور نہیں آئے گا, اور یہ فزیکلی بھی نیچرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں تو ایک دم تقریر کے اندر وہ ایک لفظ کٹھا کر کے بولتا ہے کہ ایسا مت کرو, یہ مت کرنا. تو اس لیے میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ بیانات درست ہوتے ہیں, مگر ہم آج کل کیا دیکھتے ہیں, چور بھی کہہ رہا ہے, ڈاکو بھی کہہ رہا ہے, جگہ جگہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اسی طرح ہونا ہے, نرم ہے جی نرم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ایک پہلو تو پڑھ لیا, تو دوسرا پہلو کہاں گیا؟ تو پھر تو اس طرح ہم چوری کر کے صبح توبہ کر لیں گے, غلط کام کر کے توبہ کر لیں گے. تو پھر معذرت کے ساتھ سورۃ الماؤن نہیں آنی چاہیے تھی, کیونکہ سورۃ الماؤن میں سختی سے کہا گیا ہے کہ تم لوگ عمل کرتے ہو. سورۃ الاعلیٰ میں اس کا ایک حصہ ہے عاملۃ ناصبہ, تم لوگ تو عمل کر کر کے یوں شو آف کرتے ہو جیسے کہ تم تو تھک گئے ہو عمل کر کر کے. اصل میں تمہارے عمل, اس کا بیان سورۃ الماؤن میں ہے, تمہارے عمل حقارت سے بھرے پڑے ہیں, ریاکاری سے بھرے پڑے ہیں. تو یہ ایک پہلو دیکھنا, اسی پہلو کے اوپر چلنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو پھر سورۃ الزمر کی آخری آیات کن کے لیے ہیں؟ زلزال کس کے لیے اتری؟ سورۃ الزلزال کیوں کہی گئی جب اسی طرح کے معاملہ ہونا تھا؟ تو اس وجہ سے آج جو میں جلدی موضوع بیان کروں گا تو الفاظ بھی ویسے ہی ہوں گے, بات بھی ویسی ہی ہوگی, گفتگو بھی ویسی ہوگی, کیونکہ یہ موضوع میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا تھا. مگر معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں کہ مجھے لگا نہیں کہ لوگوں کو وہ سمجھ آیا, یا شاید انہوں نے سمجھا نہیں, یا پھر الفاظ میرے بہت بلند تھے, یا ان کی سوچ بہت نیچی تھی, یا ان کی سوچ بہت اونچی تھی, میرے الفاظ نیچے تھے. کچھ تو معاملہ تھا جو جڑا نہیں. تو میں نے پچھلی دفعہ کسی ایک میرے اچھے کلیگ نے, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس نے مجھے کہا کہ اب اس کو اس طرح بیان کرنا. میں نے اس کی تھوڑی سی تشریح کی اور معاملات کو تھوڑا سا گھمایا اور آسان کیا تاکہ اب بات تھوڑی سی اس طرح سمجھ آئے. تو پھر ٹھیک ہے, جیسا آگے شخص ہے پھر بیان بھی ویسا ہی ہوگا. تو آج ایک ایسا موضوع ہے, وہ اصل میں موضوع نہیں ہے, وہ اصل میں ایک ایسا سوال ہے جو ہر بندے کی زبان پہ میں سنتا آ رہا ہوں, کیونکہ اب جیسے آگے لوگ ہیں تو پھر بیان بھی ویسا ہی ہے. تو یہ بیان میں نے ویسے تو کسی خاص کے لیے تیار کیا ہے,
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں وہاں بھی بیان کروں گا آن ریکارڈ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہ ہوگا، میرے لیے بھی ایک ریویژن ہو جائے گی، اور ساتھ موضوع کا بھی ایک بہانہ جو میں نے اپنا اتوار ضائع کیا میں اس میں ضرور دوں۔ آج کا جو موضوع ہے اصل میں وہ ایک موضوع نہیں ہے، وہ ایک سوال ہے۔ وہ سوال میرا نہیں ہے، وہ سوال تمام لوگوں کا ہے جو میں سب کی زبان پر سنتا ہوں، پر حقیقت یہ ہے میں نے اس کا جواب بہت لوگوں سے سننے کی کوشش کی ہے، پر جواب مجھے ملا نہیں۔ جواب اس لیے نہیں ملا کیونکہ انہوں نے جو جواب اپنے منہ سے دیا یا وہ سوال اپنے منہ سے کرتے تھے یا جس طریقے سے وہ سوال کرتے تھے اس کے پیچھے دو ہی باتیں تھیں۔ یہاں تو ان کی زندگی کا بہت بڑا تجربہ جو گزر چکا ہے، چاہے وہ اچھا تجربہ تھا یا برا تجربہ تھا، اس کے مد نظر وہ جواب دیتے تھے، یا وہ اپنی سوچ کے مطابق کہیں ایڈجسٹ کر کے ایسا ہی جواب دے دیتے تھے کہ شاید یہی جواب بہتر ہے۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے قرآن مجید اور احادیث کے مطابق جو واضح طور پر آتی ہے کہ جب تم کسی کو نصیحت کرتے ہو یا جب تم کسی کو سمجھاتے ہو یا جب تم کسی کو دلیلاً گفتگو کرتے ہو تو وہ تمہاری دلیل نہیں اثر کرے گی، نہیں کامیاب ہوگی، دوسرے کے دل میں نہیں بات اترے گی، رب اشرح لی صدری ویسر لی نہیں عمل کرے گا جب تک وہ عمل تمہارے ہی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ طرز عمل جب تک تمہارے اندر خود نظر نہیں آئے گا، وہ تمہاری بات کسی کے اوپر اثر نہیں کرے گی، بے دلیل ہوگی، بے گفتگو ہوگی۔ شاید تم نے اپنے معاملات، اپنے بال سفید کر لیے دھوپ میں جس طرح بھی، پر تمہارے معاملات میں زور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوالات تم جو کر رہے ہو وہ اصل میں بے معنی ہے، بے وزن ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ ان کے اپنے طرز عمل میں وہ جواب نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ جواب ان کے غلط تھے۔ یہ جواب اس لیے غلط تھے کیونکہ ان کی اپنی زندگی میں وہ دلیل نظر نہیں آتی تھی، تو سوال وہ اس طرح پوچھتے تھے اور جواب بھی ویسے دیتے تھے۔ اور وہ سوال ہے کیا؟ بڑا سادہ سا ہے، آگے سے جس مرضی کا نام جوڑ دو، وہ ہے ایمانداری۔ آگے جس مرضی کا نام لگا دو، اللہ کے ساتھ ایمانداری، ماں کے ساتھ ایمانداری، بیوی کے ساتھ ایمانداری، خامند کے ساتھ ایمانداری، دوست کے ساتھ ایمانداری، اب رشتہ دار کے ساتھ ایمانداری، اب نبی کے ساتھ ایمانداری، اب اللہ کے ساتھ ایمانداری۔ تو میں یہاں پر بات بھی اسی لیول پہ لا کے دوں۔ اب وہ ایمانداری کسی بھی شکل میں ہو، اب یہ تو تھے رشتے، اب جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس صدی میں ہم چل رہے ہیں، ان رشتوں سے پہلے ایک ایسا رشتہ بھی ہے جو ہم سنتے تو ضرور ہیں پر حقیقت یہ ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اب وہ کون سی ایمانداری؟ شادی سے پہلے ایک لڑکا لڑکی جو کہتے ہیں، وہ بھی ایک ایمانداری ہے نا، کہ میں تمہارے ساتھ بڑا آنیسٹ ہوں۔ وہ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ تمہارا خامند کیسا ہوگا یا تمہارا فیونسی کیسا ہے، تو آگے سے کہتی ہے بہت اچھا ہے، وہ دوسرا بھی آگے سے لڑکا کہتا ہے بہت اچھی ہے، بڑی آنیسٹ ہے، ایماندار ہے، وہ یہ لفظ ضرور بولتی ہے۔ یہ میں نے اکثر سنا ہے، چاہے وہ بات کسی اور طرف لے کے جا رہی، وہ آنیسٹ بہت ہے، میں اس کے ساتھ بہت آنیسٹ ہوں، وہ میرے ساتھ بہت آنیسٹ ہے، ہم بہت ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار ہیں۔ تو کیا ہے ایمانداری؟ یہ تو ان کی سوچ کے مطابق ہے نا کہ وہ میرے ساتھ بہت ایماندار ہے، اور یہ ہر لڑکی اور ہر مرد دونوں یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ بڑی آنیسٹ ہو، چاہے وہ شادی سے پہلے ہے دلیلیں دیں گے اور شادی کے بعد ہے وہ دلیلیں دیں گے۔ تو کیا ہے آنیسٹی؟ کیا ہے جواب آنیسٹی کا؟ سب سے پہلے آپ کس کے ساتھ آنیسٹ ہوگے؟ آپ اپنے رب کے ساتھ آنیسٹ ہوگے، کیونکہ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اس نے پیدا بھی کیا، وہ پال بھی رہا ہے۔ مگر معذرت کے ساتھ انسان کے یہاں پر دو طرز عملات، ایک شادی سے پہلے وہ اپنی زندگی کے کسی جوانی میں گم ہوا ہے تو اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ میں 20 سال یا 25 سال جس گھر میں رہ رہی ہوں کہ پہلے میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ آنیسٹ ہونا ہے، یا 2-3 سال پہلے یہ جو میں کسی کے ساتھ ملی ہوں یا ملا ہوں میں نے اس کے ساتھ آنیسٹ ہونا ہے۔ وہ اس کی خاطر اپنے ماں باپ کی ساری معاملات پر ملیاں میٹ کر دیتا ہے، اور اسی طرح پھر جب وہ اپنے زندگی کے عروج پہ آتا ہے، زور پہ آتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ ایماندار نہیں رہتا، وہ اپنی باقی ساری پڑھائی پر مٹیاں میٹ کر کے دنیا دار کے ساتھ ایماندار ہو جاتے۔ تو کیا ہے ایمانداری؟ تو اس کے کچھ درجے ہیں۔ پہلا درجہ، جب وہ کسی کو دیکھتا ہے، پھر اس کو پسند کرتا ہے، پھر اس سے محبت کرتا ہے۔
اب درجہ بھر رہا ہے، اب اس کی عزت کرتا ہے. جب اس کی عزت کرتا ہے پھر وہ اس کے تابع چلتا ہے. پھر جب اس کے تابع چلتا ہے تو پھر اس کی اپنی زندگی میں تابع داری کرتا ہے. یہ ہے ایمانداری کے درجے. پھر ہی جا کے وہ اپنی ایمانداری اس کو دیتا ہے، ایسے ہی تو نہیں دیتا پہلے. مگر یہ دونوں طرز عمل ہیں، میں آپ کو واضح کر رہا ہوں. اگر آپ اس سینس میں نہیں دیکھ رہے، کوئی ہدایت کے معاملے میں نہیں سمجھ رہے، تو میں اس سینس میں بھی سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہو، پسند کرتے ہو، اب اسے محبت کا لفظ استعمال کرتے ہو، وہ بات کی بات ہے، واٹ ایور، میں اس طرف نہیں ابھی جا رہا، تو محبت کا لفظ استعمال کرتے ہو، پھر آپ اس کی عزت کرتے ہو، رسپیکٹ کرتے ہو، پھر تابع داری کرتے ہو، پھر اس کے طریقوں کو اپنی زندگی میں، طرز عمل میں اس کو تابع لاتے ہو، پھر جا کے کہیں ایمانداری دیتے ہو. یہی ہے طریقہ ایمانداری کا، یہی ہے طریقہ. تو ان درجوں کو دیتے ہو ایمانداری کی شکل میں. تو ایمانداری کو چیک بھی کیا جاتا ہے. وہ کون چیک کرے گا؟ وہ آپ نہیں چیک کر سکتے. یہ بات حقیقت ہے اور یہ دلیل بھی ہے. آپ اپنی ایمانداری خود نہیں چیک کر سکتے، وہ دوسرا ہی چیک کرے گا جس کے ساتھ آپ ایماندار ہو. جیسے اس کا ایک بڑا سادہ جواب ہے کہ میرا اخلاق کیسا ہے. یہ میں جواب نہیں دے سکتا، یہ دوسرا کہے گا جس کے ساتھ میرا اخلاقی معاملہ ہوگا کہ اس کا اخلاق درست ہے کہ نہیں. میں نہیں بیان کر سکتا. تو دوسرا آپ کی ایمانداری چیک کرتا ہے، وہ کسی میں تولتا ہے، کسی میں بھاپتا ہے. ایک ماں اپنی بیٹی کو، ایک لڑکی اپنے لڑکے کو. اب میں نے دونوں طرز عمل بتا رہا ہوں، تو جو جس سینس میں لینا چاہ رہا ہے وہ اسی سینس میں لے لے. بات گھوم پر اینڈ پہ وہیں پر آئے گی جو میرا انشاءاللہ موضوع ہوگا. تو یہاں پر اصل میں ایمانداری جو میں اب بیان کروں گا، کیونکہ میں اپنے اب طرز عمل پہ آؤں گا، میں اپنے پوائنٹ پہ آؤں گا. تو یہاں پر ایمانداری آپ کس کے ساتھ کرو گے؟ پہلے اپنے رب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آج سے 1440 یا شاید اس سے بھی زیادہ ہجری پہلے آپ کو یہ قرآن مجید کی شکل میں بیان کر دی ہے کہ اے انسان، اے مومن، اے مسلمان، میں تیری ایمانداری کو چیک کروں گا. اللہ تعالیٰ نے وہ ایمانداری کا پیمانہ وہ بھی بیان کر دیا ہے اور ایمانداری بھی بیان کر دیا کہ ایمانداری کہتے کسے ہیں. یہ دونوں چیزیں بیان کر دی. یہ تو بڑی ہمارے لیے وہی والی بات ہے کہ بڑی آسان سی بات ہے کہ امتحان سے پہلے ہی پیپر لیک ہو گیا ہو. تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایمانداری ہے کیا. اب یہاں پر کیونکہ بات ہی اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے تو ایمانداری بھی اسی کی بیان کروں گا. تو کیا ہے اپنے رب کے ساتھ ایمانداری؟ وہ پیمانہ کون سا ہے جو میرے رب نے اتنے سال پہلے قرآن مجید میں بیان کر دیے؟ میں اس پیمانے میں تیری ایمانداری کو چیک کروں گا اور اس پیمانے میں اس کے مطابق اس کو بند کر لینا. اب یہ آئے گا تو اس پیمانے میں تیری ایمانداری کو چیک بھی کروں گا. اور یہ ہے وہ ایمانداری کا طریقہ، یہ ہے وہ ایمانداری. تو کیا ہے وہ ایمانداری؟ اس سورہ کے اندر بیان کرنے سے پہلے، یعنی کہ اس ایمانداری کو شروع کرنے سے پہلے، میں پہلے جو اب سورہ شروع کرنے لگا اس کا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا. اس کے بعد جب آپ اس پس منظر کو سمجھ جائیں گے اور اس کے بعد پھر رکوں گا نہیں، بڑی تیزی سے بیان کر دوں گا کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ سکیچ بن جائے گا، آٹومیٹکلی ساری آیات اس میں آ جائیں گی. وہ کیا ہے؟ پیمانہ بیان کروں گا اور اس کی بات سمجھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ارشاد ہوا والعادیات ضبحا، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی، ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی. یہ دو باتیں ہیں یہاں پر، دو باتیں ہمارے پاس واضح ہو گئیں. پہلی تو بات ہے کیونکہ بیان بھی اسی پہ آ رہا ہے تو سمجھا بھی اسی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایمانداری کو متشابہ کی ہے، یعنی کہ مرر آگے رکھا ہے گھوڑوں پہ کہ اے ایمان والو، تم نے اگر پوچھنا ہے کہ ایمانداری کیا ہے تو میں تمہیں ان کی مثال دیتا ہوں گھوڑوں کے مطابق، گھوڑوں سے متشابہ کرتا ہوں. جب تم ان کے معاملات کو سمجھ جاؤ گے تم اپنی ایمانداری کو بھی بھانپ لینا. گھوڑوں کی مثال کیوں دی گئی؟ اب میں یہ وہ پس منظر بیان کر دوں تاکہ باقی آیات خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. عرب کے علاقے اسلام سے پہلے کیسے اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے؟ کیونکہ وہ قبائل علاقوں میں بٹے ہوئے تھے،
مختلف قبائلی علاقوں میں بٹے ہوئے تھے، تو وہ اپنی گزر بسر سم ٹائم اس طریقے سے، بلکہ زیادہ تر اس طریقے سے لوٹ مار سے بھی کرتے تھے، بھاگتے تھے، لوٹتے تھے، کسی کو کہیں پر جا کے لوٹ ماری کرنا۔ تو اس کے لیے انہوں نے 2 کام کیے تھے۔ نمبر 1، انہوں نے سب سے پہلے ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم لوٹیں گے گھوڑوں پر۔ پہلی چیز، ہم گھوڑوں پر جائیں گے جلدی سے اور لوٹ مار کریں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ گھوڑوں کا اس لیے استعمال، ویسے تو اونٹ بھی تھے مگر اونٹ اتنی تیزی سے نہیں بھاگتے تھے جتنے گھوڑے بھاگتے تھے، تو وہ گھوڑوں پہ جائیں گے تیزی سے، جھٹے کی شکل میں فٹافٹ اپنا عمل کریں گے، یعنی کہ لوٹ مار کریں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ دوسرا، انہوں نے ٹائم سیٹ کیا ہوا تھا، ایک وقت معین کیا ہوا تھا، ایک ٹائم رکھا ہوا تھا، الارم، کہ ہم 3 سے 5 کے درمیان کوئی بھی ٹائم، 4 5 اس ٹائم پہ لوٹ مار کریں گے۔ اب ان دونوں کی باتوں کی وضاحت کر دو۔ گھوڑوں کی تو بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی کیونکہ تیزی سے کرتے تھے۔ اب وہ گھوڑے کسی بھی شکل کے ہوں، چاہے وہ غازی کے گھوڑے ہوں یا لوٹ، تو فی الوقت یہاں پر جڑتی بات گھوڑوں پہ چوری کی یا لوٹ مار پہ ہے، تو گھوڑے کیونکہ تیزی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ، یہ ٹائم کیوں سیٹ کیا گیا تھا؟ یہ ٹائم ایسا ہے، سب سے زیادہ غفلت طاری ہو جاتی ہے انسان پر، چاہے پوری دن وہ بیماری میں یا درد سے ترفہ ہو، 3 4 5 بجے ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ انسان سو ہی جاتا ہے، چاہے وہ پوری رات جاگا ہو، اس ٹائم اس کو نیند آ ہی جاتی ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ غفلت کا وقت ہوتا تھا، تو یہ لوٹ مار ہوتی تھی۔ تو لوٹ مار کے لیے فٹافٹ جانا وہاں پر، اس ٹائم پہ جب سب پر غفلت طاری ہو، فٹافٹ جانا، لوٹ مار کرنی اور بھاگ جانا، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اٹھیں تو وہ یہ کام کر چکے ہوتے تھے۔ اب گھوڑوں کی مثال کیوں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو میں نے آپ کو ان کا پس منظر بتایا، پر اللہ تعالیٰ نے ایمانداری کے لیے گھوڑے کو کیوں چنا؟ اب اس کی وضاحت کر دوں، یہی ہے وہ تمام پس منظر۔ ایک انسان اپنے گھوڑے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کیونکہ گھوڑے کی بات ہے تو جانور بھی گھوڑا استعمال کروں گا، کسی اور کی مثال نہیں دوں گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو اچھا چارہ ڈالے گا، اچھا چارہ، اس کے علاوہ تو نہیں کچھ کر سکتا نا۔ اب اس کے لیے کوئی مرغی تو نہیں تیار کر سکتا یا قورمہ یا پائے تو نہیں تیار کر، تو اچھا چارہ ڈالے گا، گھاس پھوس کے اندر کچھ اچھی گھاس پھوس ڈال دے گا۔ دوسری، وہ اس کی مالش کر دے گا، تیل مالش کر دے گا، اور تو نہیں کچھ کر سکتا۔ تیسرا، اس کے لیے کیا کرے گا؟ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اتنے سے عمل کے لیے وہ گھوڑا یہ بات طے کر لیتا ہے یہ میرا مالک ہے۔ اب وہ اس مالک کی اتنی سی خدمت کے عوض کیا دے گا؟ ایمانداری۔ کس طرح کی؟ وہ اپنے مالک کی ایک ہلکی سی ایڑی کو، کیونکہ گھوڑے کو تو وہ یہ کہے گا نہیں بھاگ، تو گھوڑا بھاگ جائے گا، تو وہ اپنے مالک جب اس کی پیٹھ پہ بیٹھے گا تو اپنی مالک کی اتنی سی ایڑی پر، یہ جو ایڑی ہے ہلکی سی ایڑی پر سمجھ جائے گا کہ میں نے بھاگنا ہے، اور وہ بھاگے گا۔ اب وہ بھاگے گا، اب کیونکہ گھوڑے کی بات کمپلیٹ کر دی، ہانپے گا۔ جب کسی شخص کو کہتا ہے نا میرا یہ کام کر، تو وہ کام کرتا ہے، یار ذرا جلدی کر، اب وہ ذرا جلدی کرتا ہے، یار مجھے ذرا تیز چاہیے، اب وہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ ایمانداری میں بھاگے گا۔ اب وہ بھاگتا ہوا کہاں تک پہنچے گا؟ ہانپے گا، ہانپتا ہوا بھاگ، یار تو کتنا اس طرح بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ میرے مالک نے مجھے کہا تھا بھاگ، تو میں بھاگا ہوں۔ تو گھوڑا اپنے مالک کی اتنی سی خدمت پر تیل مالش اور اچھی خوراک، اس کے علاوہ آپ گھوڑے کے لیے کیا کریں گے؟ وہی پاؤں پر لوہا شوہا لگا دیں گے، دیٹ سے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو نہیں کچھ کرنا، یہ گھاس ڈال دی وہ کھا لے گا، توڑی ڈال دی، واٹ ایور۔ تو اتنی سی خدمت پر وہ اپنے مالک کے لیے ایمانداری رکھ کے آگے دیتا ہے کہ اے مالک تو صرف ایڑی مار تو دیکھ میں بھاگتا ہوں، میں خالی بھاگوں گا نہیں، میں اس ایمانداری کی حد پار کر کے ہانپوں گا، منہ سے جھاگ نکال دوں گا، میں تیری خاطر بھاگوں گا، اور اس طرح بھاگوں گا کہ میں نہیں دیکھوں گا کہ وقت کیا ہوا ہے۔ شاید تجھ پر اور تیرے دشمنوں پر وہ 3 4 5 بجے کا وقت طاری ہو جائے غفلت کا، پر مجھ پہ نہیں وہ طاری ہوگا، اور میں بھاگوں گا۔ مجھے نہیں پتا آگے کیا ہے، نیزے ہیں، جھٹا ہے، میں اس طرح بھاگوں گا
کہ میں بھاگتا ہوا نیزوں کو دیکھے بغیر اس میں گھس جاؤں گا۔ جنگوں کو اگر آپ پرانے زمانے میں دیکھیں تو گھوڑا نہیں دیکھتے اور نہ ہی وہ گھوڑے کو دکھا دیں گے، وہ بھاگتا ہے، وہ نہیں دیکھتا آگے، نہیں تو نیزوں میں جا گھستا ہے۔ تو میں تیری اتنی سی خدمت پر یہ کام کروں گا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ اس پوری بات کا جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اب اس آیت کو ہم اس سینس میں لیتے ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، تو قسم ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو آگے بٹھا کے، مومن کو آگے بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، اے مومن، اے مسلمان، اے آج کے مسلمان، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی، اس ایماندار گھوڑوں کی، ان غازی گھوڑوں کی، ان گھوڑوں کی۔ وہ اب گھوڑے کے اوپر کوئی غازی بیٹھا ہے یا چور بیٹھا ہے، گھوڑے کو نہیں پتا۔ تو مجھے قسم ہے ان ایماندار گھوڑوں کی جو اپنے مالک کی اتنی سی خدمت پر اندھا دھن بھاگتے ہیں اور اپنی ایمانداری کو دکھانے کے لیے ہانپتے ہیں، اور گھوڑا نہیں رکتا۔ میں نے یہ پڑھا بھی ہے کہ گھوڑا جب بھاگتا ہے نا، تو جب تک مالک اس کو روکے نا تو وہ رکتا نہیں، وہ اتنی حد تک بھاگتا ہے، جب مالک اس کو کہیں روک دے تو اس کی حد شاید ختم ہو تو وہ مر جاتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے تب تک جب تک اپنا مالک نہ اس کی ٹانگوں سے خون نکلا ہے، اس کے منہ سے خون نکلا ہے۔ تو ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، یہ ایمانداری کو دیکھ۔ اور اس ایمانداری کی اب کچھ شکلیں آگے، میں اب اس کا پیمانہ جو آگے تب وہ بیان کرتا ہوں۔ تو وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے مجھے ان ایماندار گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں اپنے مالک کی اتنی سی خدمت پر، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور اتنی تیز بھاگتے ہیں کہ جب ان کے پاؤں چٹانوں پتھروں پر پڑتے ہیں تو ان پہ سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ یہ ہے ان کی ایمانداری کا زور کہ جب وہ بھاگ رہے ہیں نا تو ان کی زمینوں پہ جب پاؤں پڑتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس طرح کے بھاگتے ہیں۔ تو اپنے پاؤں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے، فَالْمُورِيَاتِ صُبْحًا، جس صبح تمہارے کئی دشمنوں کو غفلت طاری ہو جاتی ہے، وہ اس صبح کو نہیں دیکھتے، وہ اس پہ غفلت طاری نہیں کرتے، اس صبح کو بھی بھاگتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اتنی تیز بھاگتے ہیں کہ گرد اڑا دیتے ہیں، مٹی اڑا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا گاڑی تیز گزری ہے تو کہتے ہیں یار کتنی تیز گاڑی گزری ہے، تو اتنی تیزی سے وہ بھاگتے ہیں کہ گرد اڑاتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور بغیر دیکھے جم جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں ان نیزوں میں بغیر کسی کو دیکھے، نہیں سمجھتے۔ تو قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی، یہ جو کرتے ہوئے بھاگ رہے، یہ ان کی دلیلیں ہیں۔ دیکھو یہ ہے، تم کہتے ہو ایمانداری، تو جب کہ اس کے برعکس تمہارا رب صرف تمہارا مالک نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ تو تیرا رب بھی ہے، وہ تو تیرا مالک بھی ہے، وہ تجھے پالتا بھی ہے۔ یہ جو تو بظاہری کچھ سامان آگے دیکھ رہا ہے نا، کچھ گاڑیاں، کچھ محل، کچھ بلڈنگیں، کچھ معاملات، یہ جو تو آگے لوگوں کو دیکھ رہا ہے جو تیرے لیے کچھ بندوبست کر رہے ہیں، یہ تو بذریعہ تیرے ایک ذریعہ ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے، یہ تیرے خالق نہیں ہے۔ یہ جو تو آسائشیں دیکھ رہا ہے، یہ جو تو اپنے بندوبست دیکھ رہا ہے، یہ تیرے وہ معاملات نہیں ہیں، یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ اصل تو وہ چیز ہے، جیسے ایک شخص باہر چلا جاتا ہے، باہر کے ملک، تو اکثر والدہ جو ہے یا ماؤں کو میں نے اکثر ویڈیو پہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ 1400 دور بیٹھے ہوئے 7 سمندر پار اس کے بیٹے کو رزق دے سکتا ہے، کیا وہ ادھر رزق نہیں دے سکتا؟ وہ سب جگہ رزق، وہ ایک مکھی کو رزق دے سکتا ہے نا، اس کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، اس گٹر میں بیٹھے ہوئے چھوٹے سے کیڑے کو دے سکتا ہے، اور اس سمندر میں بیٹھی بھی اس ویل مچھلی کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے، اور ہواؤں میں پھرتے ہوئے پرندوں کو کھلا سکتا ہے، تو کیا وہ نہیں کھلا؟ تو یہ تو صرف ایک ذریعے ہیں، اے انسان، یہ تو صرف ایک ذریعے ہیں۔ تیرا رب اللہ، وہ تو تیرا مالک بھی ہے اور تیرا خالق بھی ہے۔ یہ حسن بھی جو اس نے تجھے دیا نا، یہ جو تو تھوڑا بہتا میک اپ لگا کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حسن کے 4 چاند ہوں، یہ تو اس نے تو تجھے دیا ہے۔ تو نہیں دیکھتا اس کی خوبصورتی؟ کیا دیکھتا تو جانور ہے، مانگتا تو اس کی ایمانداری ہے۔ یہی تو کہتا ہے، اسی کے تو چرچے کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں ایماندار ہوں، وہ ایماندار ہے، وہ میرے ساتھ ایماندار ہے، میں اس کے ساتھ ایماندار۔ تو اپنے رب کے ساتھ ایماندار ہے؟
تو ان گھوڑوں کو دیکھ جو وہ بھاگتے ہیں، اس ایمانداری کو دیکھ، اس معاملات کو دیکھ، وہ چنگاریاں لگاتے بھاگتے ہیں اپنے مالک کی اتنی خدمت پر اصل میں ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو بہت ہی ناشکرا ہے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے وہ حقیقت۔ ناشکرا کن معاملہ میں؟ تیرے لیے ذریعہ پیدا کیا سب سے پہلے تیرے ماں باپ، تو ان کا ناشکرا ہو گیا۔ پھر تجھے خاوند دیا تو اس کا بھی ناشکرا ہو گیا۔ پھر تو لے یہ کچھ ذرائع دیے تو اس کا بھی ناشکرا ہو گیا۔ تو ان سب کا ناشکرا ہو کے تو نے ان کو اپنا مالک بنا لیا، خالق بنا لیا، یہی تیرے ذریعے۔ جا کے دیکھ قبرستان کو، بہت خوبصورت حدیث۔ حضرت عثمان غنی واحد ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بشارت دی تھی زندگی میں کہ یہ جنتی ہے۔ اب جس کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہو، دنیا کے معاملات چلو دیکھتے ہیں، جس بچے کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہو، جس بندے کا نکاح ہو گیا ہو، ایک مثال ہے، وہ اکثر کہتے ہیں نا تیرے خامد یا بیت جو تیرا خامد کہے گا وہی کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے خامد کو ہی منانا نا، پہلے باپ کو منانا تھوڑا مشکل تھا۔ اسی طرح جب کسی شخص کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جب ایک شخص کو آزادی مل جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا انڈیپینڈنٹ، ہماری زبان میں آج کل اسی کو تو ہم یوز کرتے ہیں، تو جب تم لوگوں کو اس طرح کی انڈیپینڈنٹ ہی مل جاتی ہے، اب جس شخص کو بشارت مل جائے دنیا میں کہ تو جنتی ہے، اس کو کچھ کہیے کرنا۔ اب وہ مرنے سے پہلے تو جنتی نہیں، انہوں نے کہہ دیا تو جنتی ہے، اب اس کے معاملات بھی آگے تو اس جنتی جس کو 3 دفعہ بشارتیں ہوئی، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی جب قبرستان جایا کرتے تھے تو وہ روتے تھے، زاروں قطار روتے تھے۔ وہ کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں نے ان کانوں سے سنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو شخص اس منزل سے پاس ہو گیا اس کی اگلی منزلیں پاس ہو گئے۔ تو کیا کر رہے ہو اپنے والدین کے لیے، اپنے گزرے؟ جاؤ قبرستان جا کے دیکھو، اس ٹائم سناٹے چھائے ہیں، تو دیکھو اس اندھیری رات، کالی رات میں کون لوگ ہیں جو سکون پا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس ٹائم عذاب میں پھنسے ہیں۔ تم تو اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، سورۃ الفجر میں آئے تم تو اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے آگ تیار کی ہے، کچھ ایسی آگ ہے جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ گیس ہے جی چولہے والی، یہ LPG گیس ہے، یہ فرنس کی گیس ہے، بڑی خطرناک۔ ہم نے آگ تیار کی ہے ایک جو تمہارے جسموں کو جلائے گی، ایک آگ تیار کی ہے جو تمہارے جسموں کو نہیں پڑے گی، وہ لپکے گی تمہارے کلیجے کو۔ ایسی بھی ایک آگ ہے، وہ تمہارے جسم کو نہیں کچھ کہے گی، وہ تمہارے کلیجوں کو پھاڑ دے گی۔ پھر ہم نے ایک ایسی آگ تیار کی ہے جو تمہارے دلوں کو پڑے گی۔ یہ معاملات کس لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حدیثیں ہمیں سنائی اس طرح کی صورت؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیوں آیات ایسی نازل فرمائی کہ جب ہم نافرمانوں کی جان نکالیں گے نا، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ کئی معاملات سنتے ہیں اب دنیا میں، مگر قرآن مجید کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں، جس طرح ایک مل مل کے کپڑے میں سے گرم سریے کو نکالتے ہیں نا تو آواز آتی ہے شش کر کے، اس طرح ہم تمہاری جانیں نکالیں گے۔ تو کیوں نکالیں گے ایسی جانیں؟ یہ ہے قہار۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اے مسلمان تجھے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ اس وجہ سے کہ تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ سورۃ الزمر کی پہلی آیت۔ تم کیا سوچتے ہو کہ تم لوگوں کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ہر وجہ سے ہر جگہ سے آزمائیں گے۔ ورنہ ہمارے نبی کو کیوں آزمایا جاتا؟ حضرت عمر کو کیوں، حضرت بلال کو کیوں آزمایا جاتا؟ یہ آزمائش اس لیے ہے کہ تمہارے اندر جو ایمان ہے وہ ابھر کے باہر آئے، وہ واضح ہو۔ ہم اپنے استاد اپنے شاگرد کا ٹیسٹ کیوں لیتا ہے؟ تاکہ وہ واضح طور پر آئے۔ یہ فرسٹ ڈویژن ہے۔ فرسٹ ڈویژن کیسے ہوئی؟ اس کا امتحان ہوا تو فرسٹ ڈویژن آئی نا، ورنہ تو سارے فرسٹ ڈویژن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امتحان ہونا ہے۔ تو والعادیات ضبح ہے، تو ان گھوڑوں کو دیکھ۔ تو ایمانداری کی باتیں کرتا ہے تو دیکھ ان گھوڑوں کو۔ تو یہ سوچتا ہے جن رشتوں کو تو بغیر اخلاقی اور شرعی طور پر تو سوچتا ہے کہ یہی ایمانداری ہے، یہی ایمانداری ہے نا، کہ وہ تو اسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا بیٹھا ہے۔ یہ اصل میں ان لوگوں، ان بچوں کو بتا رہا ہوں جن لوگوں نے ایمانداری سوچتا ہے۔ میں ان بچوں کو بھی بتا رہا ہوں، ان بچیوں کو بتا رہا ہوں جن لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے رشتے قائم کیے، شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ جو لڑکیاں شادی کے بعد حیا اور پردے کو بھول بیٹھی ہیں، صرف اس کندھے پہ بندوق رکھ کے کہ میرے خامند نے مجھے کہا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے خامند نے تجھے کیا شریعت سے پیچھے ہو جا؟ تو پھر نکاح مت کر، پھر نکاح کا معاملہ چھوڑ دینا۔
میں نے دیکھا ان عورتوں کو شادی کے بعد وہ سر سے دوپٹے بھی اتار دیتی ہیں یہ کہہ کے میرے خامن نے مجھے کہا، اور رنج آتا ہے مجھے ان عورتوں پر جنہوں نے اپنے بال سفید کر لیے یہ کہہ کے کہ ہم دین پہ ہیں، مگر وہ اپنی نوحوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بغیر پردے کی زندگی گزاریں، وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اور نوحیں سچ ہیں وہ کہتی ہیں کہ پہلے اپنی بیٹیوں کو دیکھ، ہم پہ جو روب ڈال رہے ہیں۔ تو پھر ان ماؤں کا کیا جنہوں نے اس کے لیے اپنے عذاب کا کہاں کہاں سے بچو گے؟ بچ سکو گے؟ مائیں تو آج جو عورتیں بوڑھی ہو گئی ہیں اور ان کی ماؤں نے ان کی تربیت نہیں کی، تو آج سے اپنی تربیت شروع کرو تاکہ اپنی ماں کو کچھ پہنچا سکو، اپنے باپ کو کچھ پہنچا سکو۔ خدا کی قسم اس عذاب کا تم سوچ نہیں سکتے، اگر میں اس کا بیان کرنا شروع کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، میں نہیں بیان کر سکتا۔ وہ بہت سخت بیان ہے اس قبر کے عذاب کے بارے میں، جس کے بارے میں ہمارے نبی سوچتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، ہائے میری امت۔ تو ان گھوروں کی قسم، کیونکہ اے انسان تو بہت ہی ناشکرا ہے، اصل میں سچ تو یہی ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تو خود اس بات کو جانتا ہے۔ تو یہ سوچتا ہے کہ تجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، قرآن مجید کی آیت ہے، اے نبی تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کوئی بہت مشکل بات ہے یہ قرآن مجید، کچھ بڑا مشکل ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ ڈھنگھونسلے کرتے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں۔ فَبَصَرَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنا ہے۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ لوگوں کی ہم قیامت والے دن فَبَصَرَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ آنکھوں کو تیز کر دیں گے، تیزی سے وہ اس معاملے کو سمجھ جائیں گے، دیکھ لیں گے، ایک ہی منٹ میں اپنے معاملات کو پڑھ لیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جس طرح ایک ان پڑھ کو نہیں پتا پاس کی شیٹ کیا ہوتی ہے اور فیل کی، مگر اس دن تمہاری آنکھوں کو تیز کر دیا جائے گا تاکہ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ تم اپنے اعمالوں کو دیکھ سکو، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، وہ جانتا ہے کہ اس کا نفس کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان لوگوں کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا باتیں بہت مشکل ہیں جو ان کو پلے نہیں پال رہی؟ اور 114 صورتیں، چاہے وہ باپ کے مرنے پہ ختم کرا لو، چاہے کسی خوشی کے معاملے میں ختم کرا لو، جب بھی قرآن مجید کی کوئی بھی صورت کا کوئی بھی حصہ پڑھو گے ایک ہی بات لکھی ہوگی کہ تیاری کر لو قیامت کے بارے میں۔ کیوں؟ تمہارا نفس ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے نفس کو توڑو، یہی تو تمہاری خوبصورتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے خوبصورتی یہ 4 بندے تو تمہیں کہتے ہیں خوبصورت ہو، یہ خوبصورت ہے؟ خوبصورتی تو اپنے نفس کو توڑ کے حاصل ہوتی ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینوں پر سونے کی؟ آج ہمیں گرم بسترے مل رہے ہیں اسی وجہ سے کہ تمہیں کفایت کر جائے وہ روٹی۔ وہ خود 4 کھجوریں کھاتے تھے، تمہیں کفایت کر جائے، پر تم یہ جو تم کورس کھا رہے ہو نا، کورس ہی ہے نا، یہ سٹارٹر ہے، یہ ڈنر رول ہے، یہ ڈنر ہے، اب یہ ہے، اب وہ ہے، اب فلاں ہے، اب ڈھمکا ہے۔ تم لوگوں نے حضرت عائشہ کو نہیں ملنا، تم عورتوں نے حضرت مریم کو نہیں دیکھنا، جن کے تم نعرے لگاتے ہو فاطمہ الزہرا، وہ کہتی رہی بابا کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا تمہارا ہی مال تمہارے ساتھ جائے گا، میرا ہی مال میرے ساتھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مومنٹس میں بہت تکلیف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ سے پوچھا، فاطمہ الزہرا نے، کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ تو آگے سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تکلیف یہاں تک کی ہے، آگے تو میرے لیے آسانی ہے۔ تو کیا ہے تمہارے لیے آسانی؟ تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم نے دنیا کو اپنا حصہ بنا لیا، اور تم جانتے ہو اس بارے میں وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تم اس معاملے میں بہت شہید ہو چکے ہو، گھس چکے ہو۔ اور یہ ہے وہ پہلا پردہ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، حقیقت تو یہ ہے تم اپنے مال کی محبت میں گھس چکے ہو، یہ ہے حقیقت۔ بار بار یہی آیات میرے دماغ میں اس لیے آتی ہیں، پوری صورتیں ہیں، الہاکم التکاثر، سورۃ الماعون، کیوں اتاری گئی یہ چیزیں؟ کیا تم لوگوں کو نہیں پتا جن معاملات پہ تم چل رہے ہو، تم جن لوگوں سے ملو گے جنت میں کس طریقے سے جاؤ گے؟ کیسے ان تختوں پہ بیٹھو گے جن تختوں کے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے؟ اس شکل سے جاؤ گے؟ یہ کیا تھا ہم نے۔ دوسرا پردہ، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بھلا کیا وہ وقت انہیں معلوم نہیں جب قبروں میں سے جو کچھ ہے اس کو باہر نکال دیا جائے گا؟ کیا تم بھول گئے ہو؟ تمہارے ماں باپ، تمہارے دادا جن کے تم فخر کرتے ہو، ان سب کو جب نکالا جائے گا، میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا، تم چاہتے ہو کہ 50 سال تم وہاں کھڑے رہو اس تپتی دھوپ میں، جب زمین کو چپٹا کر دیا جائے گا؟
تو کیا بھیجا تم لوگوں نے آگے؟ اینڈ پہ کچھ نہیں ملا تو نعتوں کا بندوبست کر لیا، اینڈ کچھ نہ ملا تو خود مرنے کے ٹائم کو 2 کر پڑے، سر پہ ڈھانپ لیا، یہ کیا؟ تربیت تو تم کچھ نہ کر سکے، یہی ہے تمہاری دلیل کہ تم نصیحت نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری نصیحت تم میں نظر نہیں آ رہی۔ کوئی کہتا ہے نا کہ یہ معاملہ تم میں نظر نہیں آ رہا۔ تمہاری بیٹی پردہ کرتی ہے تو تم پردے کا کیا ٹھیکہ اٹھا کے بیٹھے ہو؟ یہ حقیقت ہے۔ تمہارا بچہ یا تمہاری اولاد تبلیغ کرتی ہے، دین پہ چلتی ہے؟ نہیں، تو تم کیا دین کے ٹھیکیدار بنے ہو؟ یہ بات سچ ہے۔ پہلے اپنے طرز عمل اپنے اندر سے شروع کرو۔ نکاح کے بارے میں نے کیا آیات سنائی تھی؟ یہی کہ پہلے معاشرے کو دیکھو، آپس میں تقوی اختیار کرو، اور جو بات کرو سیدھی کرو، اپنے اندر کے معاملات کو دیکھو۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ تم لوگ تالیاں پیٹتے ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم لوگ تالیاں پیٹتے ہو، سیٹیاں بجاتے ہو، تمہیں تو پتہ نہیں نماز میں کیا کہی جا رہا ہے۔ آج میں کسی بھی ایک شخص سے کھڑا ہو کے پوچھتا ہوں، بتاؤ سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، بس میں پڑھتا 5 وقت نماز ہوں۔ تو ایسی 5 وقت کی نماز کا کیا فائدہ کہ اسکول جائے اور پتہ کک نہ ہو؟ تو مثال ایمانداری کی تم سے میں شروع کرتا ہوں، کیا تم اپنے رب سے ایماندار ہو؟ اگر نہیں ہو تو معذرت کے ساتھ تم کسی کے ساتھ ایماندار نہیں ہو۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہیں کیا لگتا ہے؟ بڑی خوبصورت، یہ مجھے آیت حقیقتاً خوبصورت لگتی ہے۔ کیوں؟ یہ ہے حقیقت، جب انسان جو اپنے اندر فخر کرتا ہے اقتدار کے معاملے میں، تکبر کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، یا کسی بھی شکل کے معاملے میں، اس سے پوچھا جائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اے مسلمان تجھے کیا لگتا ہے ہم تجھے چھوڑ دیں گے؟ ہم تیرے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی نکال لیں گے۔ تو جو یہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر رہا ہے، عاملۃ ناصبہ، سورۃ الماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ جو تو نے معاملات کھڑے کیے نا، ہم تیری نیکیوں میں سے کہارت والی نیکیوں کو نکال دیں گے اور ان کو پھونک دیں گے۔ یہ تو ہم تیری سینوں میں جو کچھ ہے اس میں سے نکال دیں گے۔ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نیکیوں کے انبار لگیں گے نا تو نافرمان اپنی نیکیوں کے اوپر لپکیں گے۔ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے لپکو، اب ان کی نیکیوں میں سے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ہم وَحُصِّلَ حاصل کر لیں گے مَا فِي الصُّدُورِ، جو تم ظاہر کرتے تھے اور جو تم چھپاتے تھے، ہم اس میں سے وہ ان کو نکال لیں گے۔ تمہاری نیکیوں کو فلٹر کریں گے، دھوئیں گے نا، چیک کریں گے، چھاننا لگائیں گے۔ یہ نیکیاں ڈالی، اب نیچے لگی ہیں کہارت والی، جو تم طہارت کرتے تھے، دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک الفاظ آتا ہے کہ نیکیوں کو چیڑیں گے، کھولیں گے، کیونکہ اس میں سے نکالا جائے گا نا۔ تو جو تم دکھاوے کے لیے نیکیاں کرتے تھے ان کو خالی کر دیا جائے گا، جو تم نیکیوں میں اور پھر ان کے اندر بھی اخلاق والی نیکیاں بھی ہیں، پھر ان کو لیا جائے گا۔ تو اتنے فلٹر کے بعد کیا بچائے گا اپنے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں تو یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی شخص دے رہا ہوتا ہے نا تو کچھ جھمگٹا ان پہ پڑ جائے نا تو وہ بولنے لگ پڑتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، فلاں کر لو، ٹمکا کر لو۔ تو نیکی تو کر رہا ہے، اب دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اس کے لیے مجمع اکٹھا کرے گا، پہلے لوگوں کو بٹھائے گا، بتائے گا، سنائے گا، پھر اینڈ پہ کہے گا آؤ کھاؤ۔ تو لوگ تو کھانے کے لیے آئے ہیں۔ کبھی ایسی دعوت دیکھیے جس میں کوئی کھانے کے لیے نہ آئے، سننے کے لیے آئے؟ کوئی ایسی دعوت دیکھی ہے؟ تو لوگ تو کھانے کے لیے آئے ہیں، تو وہ تو خود سمجھ جائے کہ یہ تو لوگ کھانے کے لیے آئے ہیں، پر لوگوں کو تو اکٹھا کرنا ہے۔ اور پھر اس میں آئے گی حقارت والی نیکیاں۔ دیکھیں جی آج میں نے اتنی دی ہیں، آج صبح تو اے مسلمان، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، ایک وقت آئے گا جب صبح سے لے کے شام تک لوگ اتنی نیکیاں اکٹھی کریں گے کوہ طور پہاڑ جتنی ہوں گی، پھر جب رات کو سونے لگیں گے نا تو وہ سب مٹی کر کے سوئیں گے۔ کیوں؟ اس زبان کی وجہ بیان کر دے گا، میں نے تو بھائی 10 دیگیں دے دی، سب مٹی ہوگی۔ تو ہم نیکیوں کو فلٹر کریں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیں گے جو تم چھپاتے تھے، جو تم ظاہر کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال واضح طور پر سورۃ الطارق میں آئی ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کو جانچ لیا جائے گا، فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کر پائے گا۔
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے اس بارش برسانے والے کی، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّعْدِ، اور پھر اس میں سے زمین سے مال نکالنے کی، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ قرآن تو فیصلہ کن بات ہے، یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ فیصلہ کن بات ہے، اے انسان یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ سچ ہے، یہ مان لو یہ سچ ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ آیات ہے۔ ورنہ اس طرح کی گفتگو اللہ تعالیٰ کیوں کرے کہ مجھے قسم ہے اس بارش کی جو زمین سے نباتات نکالتی ہے، یہ جو میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ سچ ہے، اے نبی ان کو کہو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سچ ہے، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اس میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس طرح کی گفتگو اللہ تعالیٰ کیوں کرے؟ اسی لیے کہ تم لوگوں کو یہ مذاق لگتا ہے، آئے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی تو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہے۔ اور یہی آیات سورۃ الماعون میں فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ان کے نمازوں میں ہم دیکھتے ہیں، پھر ان کی نمازوں میں وہ خرابیاں دیکھتے ہیں، الذی ہم علی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سے غفلت برتے ہیں، الذین ہم یراؤون، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز بھی دکھاوے کے لیے؟ جی ہاں، کیونکہ جب آپ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر یہ تمہارے معاملات کیوں ایک طرف اتنا ہے، کثرت ہی کثرت ہے، اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے؟ تمہارے معاملات نظر آ رہے ہیں نا کہ ایک انسان کس طرح معاملات میں حد سے زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مال سے موت بہتر ہے جو کثرت میں ہو پر کسی کے کام نہ ہو۔ دیکھو آج کے گھر محل کے محل ہی ہیں پر خالی ہے، اولاد ہے ہی نہیں جس کے لیے دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی ہیں، للسجود، ہم ان کے سجدوں کی توفیق چھین لیں گے۔ ہم نے تمہیں مال دیا، اولاد دی، پر ہم نے تم میں سے وہ توفیق لے لی کہ وہ تمہاری اولاد کے کام ہی نہیں آنے والی۔ وہ گھر تو ہے پر وہ باں کر رہا ہے، خالی ہے ہی نہیں۔ اور پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہی از اے پرفیکٹ پرسن، کیسے پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یہ ہے ساری آیات کا آخری، جسے کہتے ہیں نا گیڑا لگا دی، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان سے پوری خبر لے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم لوگ سوچتے ہو کہ یہ جو 40 سال میں کسی نے پردہ کر لیا اور کسی نے 20 سال میں پردہ کر لیا، کیا قیامت والے دن دونوں برابر ہوں گے؟ 40 سال والے کو 39 سال کا حساب دینا ہوگا، اور 39 سال سے پہلے اس کو اپنی ماں کا بھی حساب دینا ہوگا، اپنے باپ کا بھی حساب دینا ہوگا، وہ تو سب کا جواب دے گا۔ آج ایک انسان کوئی خرابی کرتا ہے، وہ سوچتا ہے چلو زیادہ سے زیادہ مجھے ہی نقصان ہوگا، نہیں، تیری وجہ سے تیرے باپ کو بھی کوڑے پڑ رہے ہوں گے، تو ذمہ دار ہے اس کا، تو ذمہ دار ہے اس تمام چیزوں کا۔ جس طرح تم فخر نہیں کر کے بتاتے میرا نام ہے فلاں بنت فلاں، وہ کہتا ہے اس کا نام تو بڑا پرانا ہے، یہ تو بڑا نام ساجد ہے۔ جس طرح برانڈ نہیں ہوتا، یہ جی نائکی کا برانڈ ہے، تو اب نائکی چاہے شوز پہ کیوں نہ لکھا تو وہ تو ایک برانڈ ہے نا۔ تو اسی طرح قیامت والے دن تمہارے آل عیال کو بلایا جائے گا کہ کس کو تم فالو کرتے تھے، تو تم بیان کرو گے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں، اب بات تھوڑی دلیل میں ہے، بات ہے تو دلیل ہے تو سخت ہوگی، سچ ہے تو بات سیدھی ہے۔ کتنے لوگوں نے بخاری شریف میں سے نکال کے پڑھا ہے کہ حقیقتاً نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ کئی سالوں سے میں خود اپنے باپ دادا اور مولوی اور ان لوگوں کو یہ ٹی ویوں پر یہ سارے ماحولات کو دیکھ کے یہی سوچتا تھا نماز پڑھنے کا تو طریقہ یہی ہوگا نا۔ اگر حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میں پڑھ ہی رہا ہوں تو کیوں نہ میں ایک حدیث وہ واقعی نکال کے پڑھوں جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اکبر الحمدللہ، یہ پڑھنا ہے۔ مجھے تو نہیں پتا تھا، یہ حقیقت میں اپنے سے بیان کر رہا ہوں، یہ دلیل میں اپنے اوپر لے رہا ہوں۔ پھر جب میں نے اس حدیث کو پڑھا، کل کو مجھ سے نہ کوئی پوچھ لے کہ جب تو باتیں دلیل کی کر رہا ہے تو یہ تو نے نماز پڑھنا یا جو تو پڑھ نہیں رہا ہے صحیح پڑھ رہا ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے نا، اجتماعی طور پر بات سچ ہے کہ ایسی نماز ہوتی ہے، پر تو نے
اتنی جو تعلیم حاصل کی بخاری شریف کی، کیا کبھی وہ حدیث نکال کے پڑھی؟ وہ فلاں فلاں نمبر نکال کے پڑھا کہ ہاں واقعی نماز ایسے پڑھنی ہے؟ کل کو اللہ تعالیٰ تیرے سے سوال ہی یہ پوچھ لے کہ تو نے نماز کس کو دیکھ کے پڑھی، تو میں کہوں گا میں نے اپنے پہلے باپ کو دیکھی، پھر مولویوں کو دیکھی، پھر معاشرے میں دیکھی، پھر ماں کو دیکھی، پھر دادے کو دیکھی، پھر ٹی ویوں پہ بھی دیکھی، پھر میرے رشتہ دار بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، ان سب کو دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ دلیلاً بات ہو رہی ہے تو پھر بات تو دلیل، تو ٹھیک ہے پھر تو انہیں کو دیکھ لے، تو پھر یہی تیرے رب ہوں گے، تو انہیں کو دیکھ کے جو پڑھ رہا ہے تو پھر انہیں سے ہی ہوگا۔ تو نے بخاری شریف نکال کے پڑھی، جو تیرے نبی نے فرمایا اس میں جو حدیث تھی وہ تو نے پڑھی نہیں، تو پھر تجھے اتنی لاپرواہی کیوں تھی؟ تو پڑھ ہی لیتا تاکہ بات واضح تو ہو جاتی۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ پردہ کرنا ہے، جیسے ہر عورت کو پتہ ہے ایسے ہر مرد کو پتہ ہے کہ اس نے تبلیغ کرنی ہے، یہ پتہ ہے۔ جیسے میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں، کہیں آگ لگی ہو نا تو دھواں دیکھتا ہے انسان، تو وہ ایک چیز کو مان لیتا ہے کہ یہاں آگ لگی ہے تو اس لیے دھواں اٹھ رہا ہے، یا وہ آگ کو چاہے دیکھے یا نہ دیکھے وہ دھوئیں سے انالیسس کر لے گا کہ یہاں آگ لگی ہے۔ پر یہ تو ایک حصہ ہے، مگر آنکھوں سے دیکھا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ اذا زلزلت میں تھا، میرے ذہن سے وہ آیت نکل گئی ہے۔ آئی نہیں یشربون، آئی نہیں، آنکھوں سے جب تک تم نہیں دیکھو گے، یقین تو اسی پہ کرو گے نا۔ اسی وجہ سے ہم نے قیامت تو نہیں دیکھی، پر ہم یقین تو کر رہے ہیں نا، پر وہ یقین کا حصہ قرآن مجید سے لیتے ہیں نا۔ تو جب تک تم آئی نہیں سے نہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے نا، جب تم اس دلیل کو نہیں دیکھ لیتے، تو میرے بھی یہی موقف ہے کہ پتہ ہے پر معذرت کے ساتھ، جس طرح نماز کا تمہیں پتہ ہے، جس طرح یہاں پر واضح طور پر کہا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ جو تم بڑی بڑی نماز پڑھ رہے ہو، جو تم بڑی خرابیاں ہیں جو تمہاری نمازوں میں نظر آ رہی ہیں، جو تم اپنی نمازوں میں جو غفلت برت رہے ہو، حقیقت میں کسی سے کوئی پوچھ لے سبحان ربی الاعلی، یہ تھی اصل میں دلیل۔ معذرت کے ساتھ میں تھوڑا گم ہو گیا تھا۔ تو اس دلیل کو میں پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے اس کا مطلب پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، تو پھر مجھ سے تو یہ کوئی شخص کہہ لے کہ اگر تو نے اتنے سالوں میں نہیں پڑھا تو مجھے کیا سمجھائے گا؟ تو یہ ہے وہ دلیل۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقین رکھو تمہارا پروردگار گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ آرام سے تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ وہ تمہیں یہ اس لیے ڈھیل نہیں دے رہا کہ تمہیں پکڑ نہیں سکے گا۔ سورۃ الرحمن میں واضح طور پر آیا ہے، اے نبی ان انسان اور جن کو کہو کہ بھاگ کے دکھائیں، حدیں پار کر کے دکھائیں، یہ دوڑ کے دکھائیں، یہ جہاں جائیں گے اپنے رب کی ہی گرفت پائیں گے، یہ بھاگ نہیں سکتے مجھ سے۔ تو یہ تمہارا رب تمہارے گھات لگائے بیٹھا ہے جو تم غفلت برتتے ہو۔ تو یہ ہے اصل میں وہ تمام مضمون کا لب لباب کہ تم لوگوں نے کیا سوچ رکھا ہے، ایمانداری کیا ہے۔ تم مجھے جو سمجھا رہے ہو، میں نے بھی تو ایک پیمانہ سیٹ رکھا ہے، تم نے بھی پیمانہ سیٹ رکھا ہے، میں نے تمہارا پیمانہ سیٹ کر کے رکھا ہے جس میں میں تمہاری ایمانداری کو چیک کرتا ہوں، اور تم نے اپنے ایک پیمانہ سیٹ کر کے رکھا ہے جس میں تم میرے ایمان کو چیک کرتے ہو۔ اسی طرح میں نے اپنے لیے اخلاق سنبھال کے رکھا ہے۔ کوئی انسان اپنے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا آئینے کے بغیر، کوئی دوسرا ہی بتائے گا تیرے منہ پہ تھوڑی کالک لگی ہے، تو یہ حقیقت دوسرا ہی بتائے گا، تو رب ہی تمہیں سمجھائے گا نا ایمانداری کیا ہے۔ تو ایمانداری تو یہ ہے کہ تیرے جانور کے اندر ایمانداری کا پیمانہ یہ ہے کہ تو اتنی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ کر جاتا ہے۔ اے انسان تو بہت ناشکر ہے، تو کس کس کی شکر ادائی کرے گا، کہاں کہاں سے تو بچے گا؟ اور پھر آگے سے تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ کس طرح فرمائے گا کرم کہ جب تیرے سر پہ خود ہی دوپٹہ نہیں تو فرشتے تو منہ پھیرے بیٹھے؟ کیسے رحمت کا معاملہ تم پہ ہوگا؟ اور پھر تو کہے گا سب درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک کر دے۔ نیکی تو تیرے اپنے اندر ہونی چاہیے تھی، تو جانتا ہے، تو بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تو خود جانتا ہے کہ تیرے نفس میں کیا خرابی ہے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرٌ، تو جانتا ہے کہ تیرے میں کیا معاملات ہے۔ اسی وجہ سے اے نبی فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو تھوڑی ڈھیل دو، ان کو فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو ان کے معاملات پر چھوڑ دو، کیونکہ إِنَّ رَبَّهُمْ، تیرا رب
یومئذ لخبیر، وہ خبر رکھتا ہے سب کی، وہ تو گھات لگائے بیٹھا ہے، تم اس کو مت سوچو کہ اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو قہار ہے، وہ حساب لے گا۔ تو یہ ہے ایمانداری جو تم لوگ سوال پوچھتے ہو۔ تو بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من آیات و ذکر الحکیم۔ جو حق بات میں نے آپ کو بیان کی، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں ایمانداری کو نافذ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمیں ایماندار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ توفیق دے گا تو ہم اس کے معاملے میں ایماندار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور دین کو سمجھنے کی صحیح معنی میں اور پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی معاملات سے ہمیں بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔